تجدید ایمان اور تجدید نکاح کب کب کرنا ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ کفر یا کلمہ اس نے جو ہے وہ منہ سے بول دیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو اب تجدید ایمان اس کے اوپر جو ہے وہ جلد از جلد کرنا لازم ہے کہ دوبارہ ایمان کے آغوش میں آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ اور جب ایسا ہوگا تو اگر وہ شخص نکاح والا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کچھ جملے سرزد ہوئے جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ احتیاطاً تجدید ایمان کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی بھی اگر کلمہ کفر جانے انجانے میں سرزد ہوا ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں اور تمام جو ہے وہ احکام شرع کو میں قبول کرتا ہوں، تو یوں تجدید ایمان جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اور احتیاطاً یوں ہی تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے کہ دو گواہ ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد ہوں، ان کی موجودگی میں وہ اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو یوں تجدید نکاح بھی ہو جائے گا۔ حق مہر جب احتیاطاً کر رہے تو اس میں جی احتیاطاً اگر تجدید نکاح کر رہے ہیں تو حق مہر جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح وجوبی ہو جاتا ہے تو وہاں پر پچھلا نکاح چونکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پچھلے نکاح کا حق مہر بھی واجب ہو چکا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ بیوی معاف کر دے، اور نیا جب آپ جو ہے وہ نکاح کریں گے تو اس کے اندر بھی حق مہر لازم ہوگا۔